إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. واجب التکریم حاضرین کرام، سورہ المائدہ اور دی 90 91 92 تین آیتاں میں تلاوت کیتی ہیں. دو چیزاں ہوندیاں، ایک مقصد ہوندا ایک وسیلہ ہوندا. ایک شے ہوندی جڑی اصل مطلوب ہوندی بیاہ شے چاہیے، ایک وہ لیے پھر سامان کرنے پیندے. جویں ایک شخص مکہ معظمہ جانا چاہتا ہے، یہ مقصد ہے کہ میں مکہ پہنچا، مگر وہ ٹکٹ خریدنا، پلے پیسے بننے، جہاز سوار ہونا، یہ سارے وسائل ہیں، پھر وہ اسباب مہیا کرنا. دین اسلام دا خلاصہ کریے نا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام تو لے کے رسول کریم علیہ السلام تک جڑے پیغمبر بھیجے، انہوں نے اصلی مقصد کی ہے. باقی ڈیٹیل تفصیلات جڑے سب وسائل ہے، کیا طریقے کرو جنہاں تواڈے مقصد حاصل. مقصد 5 ہے. ایک نچوڑ کی گل تواڈی خدمت عرض کردیاں، انہاں 5 شیاں نوں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ اصل ہے مقصد، باقی سارے دلی تدبیراں. ایک مقصد ہے جان تلف کرنا، جڑا خود آدمی خودکشی کرے یا دوسرے انہوں مارن. دین دا مقصد ہے کہ ایسے قانون بنائے جان، ایسی چیزاں لوگوں دسیاں جان کہ جان اللہ تعالیٰ نے بڑی احترام والی شے پیدا کی ہے، نہ حق جان تلف نہ کرو. اس تو ہی شرک تو بعد سب تو جس برائی نو رب نے کیا قتل ہے. سورہ نساء نے کہا جان بوجھ کے جڑا کسی مومن نو قتل کردا تے اللہ دی لعنت ہے، اللہ دا غضب ہے، اور وہ ہمیشہ واسطے دوزخی ہے. بہت اللہ تعالیٰ ناراض ہے. اور خود آدمی نے اپنی جان نو نقصان پہنچاوے، خودکشی کرے، ان ایڈا وڈا گناہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس طرح وہ مریا نا، زہر کھا کے مریا یا گل کوٹ کے، بار بار دوزخ زندہ ہوگا اور اسی طرح ہی مردہ رہے گا. یہ سزا نظیر ہوگی کہ تو بڑا کالا پیا سی تے لے پھودا پھر. ایک تے جان ہے جہد احترام دا دین جڑا نا وہ حامی ہے. بہت سارے قانون اسباب دینے بنائے اس لیے کہ جان محفوظ رہے. اس تو بعد دوسری شے مال ہے کہ مال میں اللہ تعالیٰ دا ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما. یہ مال کوئی نکمی شے نہیں، یہ سارے ہی دنیا کا کارخانہ چلتا. یہ نہ فضول خرچ کرو، نہ بے وقوفاں دے حوالے کرو کہ اجاڑ دین. یہ عقل نال تے بڑی سمجھ نہ ورتو. جعل اللہ لکم قیاما، اللہ دا یہ تہاڈے زندہ رہن دا سامان ہے. پہلے ہی پیسے ہون گے تو سب کچھ ہوگا نا. جان مال. اور تیسری شے پھر آبرو ہے کہ عزت دی بھی اسلام حفاظت چاہتا. سب پیغمبر ایسے قانون بنا رہے کہ آدمی دی عزت جڑی ہے دی بیوی یا بیٹی یا بہن ہے، عزت محفوظ رہنی چاہیے. کوئی ایسا طریقہ جس میں اس عزت نو نقصان پہنچے وہ بھی دین انہوں برداشت نہیں کرتا. اسے پر اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والوں نے قانون بنائے کہ جڑے کر دے انہوں سنسار کرو، کوڑے مارو. اور جڑے لوگ جڑے کسے تے بہتان جھوٹا لاؤندے مڑ کے ثابت نہیں کر سکتے، بے زانی ہے. اللہ نے آیا ہن 4 گواہ لیا ورنہ 80 کوڑے تیری سزا ہے. تو ایک آدمی میں بے آبرو کرنا چاہے تو معاشرے جو ذلیل رسوا ہو جائے. اور اس عزت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پردے دے احکام دیتے. ہوں ٹھیک ہے اسی آوارہ ہو گئے، سمجھ نہیں آتی سانوں پردے کی لوڑ ہے.
حالانکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دیتی تھی بھی جس طرح کوئی آدمی کہے ڈاکو چور بھائی یار صندوقاں کیوں بند کر دے جے روپے پیسے لے کے سڑک سے رکھ دیو، کوئی عقل مند کرو گا؟ سب تو قیمتی شاید آدمی کی ماں بہن اور بیوی عزت ہے، یہ لوگ چاہتے بے نہ کھلا کام ہو جائے جتھے جی چاہے سانوں میسر ہو جا کر اس تو بے پردگی پھیلاؤ۔ اور اسلام یہ برعکس آتا کہ جہاں آدمی اس طرح کا ہو جائے وہ دھی بھن بدکاریاں کر دی تو انہوں کدی غیرت نہیں آئی، انہوں دیوس کیا عربی زبان، اور فرمایا دیوس نے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگنی، ایڈا کم وقت خنزیر اور کتا بن گیا بھی بیٹیاں دھیاں یہ کام کراؤندیاں پھردیاں، انہوں کدی اس بارے جوش نہیں ہے۔ اس تو آبرو جڑی ہے عزت یہ بھی اسلام محافظ ہے، اور یہ جی ہر وہ تدبیر کی ہے جنہیں عزت بچی ہے۔ میں نہ جنہوں اسی کافر آنے وہ سٹ تو ہزار درجہ بہتر سی، جدوں بچیاں جوان ہوئیاں اسے بھی انہوں نے سین پہ نہیں سی بہن دیں، انہوں نے پیچھے کمرے بنتے کوٹھڑیاں بندیاں خضر آتے سے انہوں نے ذوات الخدور کہ تسی عام عورتیں بھی نہیں بہ سکتی جوان بیٹیاں دے پیچھے چل کے بیاہ انہوں نے شادیاں کا بندوبست دس کے، اور اس تو جب اللہ تعالیٰ نے اتاریا کہ شراب چھڈ جاؤ، شراب پروں کئی واری نشے تسی اپنی بیٹیاں تے حملہ کر لیں جی، کدی دوسرے تہاڈی دھی بھن چھیڑ دیں، بعد ہوش آਉਂدا تلواراں چل دیاں، پہلے ہی عقل کرو ہاں نہ شراب پیو تو نہ بے ہوشی کام بڑی چھیتی سمجھ گیا۔ غیرت مند لوگ سی انہوں نے کہا یار فساد دی جڑ ہے ہی عقل قائم رہے کیونکہ جی دھی بھن چھیڑے کوئی تو کیوں بعد سارے خون خرابے ہون مٹکے توڑ دیتے، غیرت سی انہوں نے پھر بھی اسی بالکل اس بارے نال لے کے بیویاں بھنوں پھردے ہیں بھی جہاں جی چاہتا شوق پورا کرے توبہ دیو سر بغیر دی، تو اے آبرو اس تو اگلی شاید پھر دین ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں ایمان اور اسلام نصیب کیتا نا انہوں برباد نہ ہون دیو، کوئی ایسا ناول نہ پڑھو، کوئی کتاباں نہ پڑھو، ایسے سکولاں کالجاں دا رخ نہ کرو جتوں تہاڈے کول اے لوگ ایمان چھین لے، میں یتبدل کفر بالایمان، او ایمان والی دولت گوا بیٹھوں تے کافر ہو گیا نا تیرا کھ بھی نہیں رہا، دنیا اور آخرت تباہ ہوگی۔ اس پاروں اسلام دے اندر ہن جو جی مرضی آندے پھردے سارے اسی دبے ہیں نا کافراں نہیں، مذہبی آزادی ہے، یقین جانو اسلام دے مطابق کسے کافر نو حق نہیں کہ مسلمان حکومت ایک رسالہ بھی چھاپے، ابھی اپنے ملک چوں کفر دی اجازت دیئے کہ کفر پھیلاؤ، تو کوئی پادری کوئی ہندو کافر مرنا چاہتا گھر رہے تو اپنے بچوں اسی انہوں نے اجازت نہیں دے سکتے، رسالے کرو کتاباں کرو، تھی لوگوں کافر بنانا چاہتے، مسلمان حکومت جنت تل کھڑنا چاہتی ہے، تسی کفر والے جانتے اس پاروں ہی کفر دی سزا جڑی مقرر ہوئی بھی اسلام چھڈ کے کفر وال گئے تو سزائے موت ہے، مرتد دی سزا قتل ہے۔ یہ چوتھی شے کہ انہوں بچاؤنا ایمان نو نقصان نہیں پہنچنا، اور آخری شے عقل ہے، 5 مقاصد ہے شریعت دے کل دین جنہیں باقی سب یہ تشریحاں تفصیلاں جان مال آبرو دین اور عقل، اس تو عقل نو نقصان پہنچاؤ والی شے بھی اج کل فطور پاؤندے نے شراب دا کی ہے نہ، اے قرآن چ آیتاں پڑھی سب خرابیاں دی جڑ جڑی وہ شراب ہے، اس تو بڑی کوئی برائی نہیں، اے نشہ جڑا ہے چھوٹا جا گناہ نہ سمجھو کہ آدمی تباہ ہو جاندے ہے، گھر اجاڑ دیندے، گھر دے سامان ویچدے، تھوڑے نقصان ہے یہ دنیا دے، جدوں ماتی ماری گئی تو ہمیں کوئی نہیں پتہ ہے میرے اگے میری بہن ہے یہ ماں ہی کی ہے، اور ایسے واقعات کئی باری اخباراں چاہے بھی شراب دے نشے لوگوں نے اپنی بیٹی پہ حملہ کرتا، اس تو عقل اسلام آندا بھی یہ زائل نہیں ہونی چاہیے، سب وہ شیاں جہاں آدمی کی عقل ماری جاندی ہے نشہ ہو جاندہ حرام ہے اور بہت بڑا حرام ہے، یہ لیے میں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی کچھ حدیثاں پڑھنی ہے، بے جرم اللہ دے نزدیک کیڈا بڑا، یہ صرف اینا ہی ہے تیرے جسم کو نقصان پہنچتا، ڈاکٹر اج کل تحقیقاں کرتے میدا خراب ہوندا، وہ اپنی جگہ تے گل ہے مگر وہ سب چھوٹیاں، اصل گل ہے جڑا انسان دا اصل جوہر سی عقل نال ہی سب فیصلے کر وہ گوا بیٹھو جان کے پاگل اور بیوقوف بن گیا۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے سخت پابندیاں لگائیں، اے 4 باتاں ذہن چ بٹھا لینیاں، کوئی مسئلہ کوئی گل جڑی نہ پنجاں جو کسی نقصان پہنچا اسلام نہیں ہو سکتا، بالکل دین نہیں انہوں برداشت کر سکتا، وہ یہاں 5 چیزاں کی حفاظت لیے آدم علیہ السلام تو تریا ہوں کہ جان نو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، مال خام خواہ ضائع نہیں ہونے چاہیے، اور نال جڑی آبرو ہے انہوں حرف نہیں اتنے ہونا چاہیے، عزت محفوظ ہونی چاہیے، اور دین جڑا انہوں سلامت رکھنا، ایسے طریقے کرنے جہاں دین لوگوں کے دلوں چ بڑے گمراہی پھیلاؤ کا موقع نہیں کہوں دینا، اور عقل جڑی یہ حفاظت کرنی، اور تسی حیران ہو گئے کہ عربی زبان چ اللہ تعالیٰ نے یہ جڑی لفظ ہی جڑے چنے ہیں وہ یہ جڑے دس دے بھی انسان دے اندر سب تو وڈی خوبی کی گل ہے، تسی گڈی چ بہندے جے اس ویلے سارے تو پہلے فکر کرے بریک ٹھیک ہے، انسان دے اندر یہ بریک ہے، عقل دا معنی باندھنا، لفظ عقل جڑا یہ معنی صرف باندھنا، اس تو کسی جانور نو بن لوے کوئی بکری نو کوئی اپنے پرندے نو اور دوروں تیر مارے انہوں عربی زبان معقول آکھیا جاتا ہے کہ ایسا جانور جس کو باندھ دیا گیا،
یہ بھی بند نہ دسا کہ بالکل آوارگی نہیں بھی جدے منہ ہویا ہو گیا یہ روکو گی تین یہ کام نہیں کرن دا غلط ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے لیزی ہجر، ہجر دا معنی بھی رکاوٹ، لیولن نہا نہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آخیا ہور سارے پرزے جڑے تینوں تیز دوڑاؤندے باقی کوشش کرنی چاہیے دن رات نٹنا چاہیے مگر ایک پرزا وچ ایسا جڑا تینوں روک کے رکھا کہ اس رستے نہیں جانا ادھر نوں جانا، اینوں عقل کہہ لا، نہا کہہ لا، ہجر کہہ لا، یہ ہوئی تیروں بچا رہا کہ دین دی پابندی کرنی ورنہ آوارہ ہو جاؤ گے پھر جو جی چاہے کرو گے۔ اللہ رب العالمین اس موقع تے شراب اور جوئے تو روکن لی جو کچھ کیا یہ تو ود اللہ دا کلام نہیں سی بیان کر رہا یا ایھا الذین آمنوا لوگو جے اللہ رسول من دے جے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب جوا اور جڑے پانسے لوگ قسم تا معلوم کر دے جی قرآن نکلایا اور بہت چار چیزاں دے بارے فرق، پہلا کیا رجس، یہ بالکل اس طرح جویں تسی پخانہ کھا لیا پلید سا ہے من عمل شیطان، اور دوسرا کیا ہے شیطان نے ایجاد کیتا، شیطان سجی یہ گل سی جے انسانوں دا بیڑا غرق کرنا شراب اور جوا کر دے، یہ انہیں ایسی شے کڈی ہے جنہیں معاشرے تباہ کرتے، انہاں دے نیڑے نہ جاؤ، فاجتنبوہ اس سے دور رہو، ہاتھ لاؤنا تے کجا پرے پرے لعلکم تفلحون، انہاں چیزاں تو اگر تسی بچ گئے پھر توقع ہے کہ تسی کامیاب ہو جاؤ دنیا اور آخر، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، جوئے اور شراب دے ذریعے شیطان چاہندا تہاڈے فساد اور لڑائیاں ہون۔ ہن ایک امیر آدمی سی جوئے چ ہار گیا، مڑ کے وہ دل نوں اگ لگ گئی، پھر ایک دوسرے نوں قتل غارت تے آ گئے، فرمایا نہ یہ پٹھے کام کرو، ہن امیر سے غریب ہو کے بہ گیا، کی سودا کیتا تم؟ جوا اور شراب دے ذریعے اللہ شیطان تہاڈے دشمنیاں پیدا کرنا چاہتا، بھائی صدق من ذکر اللہ ون سرا، اور انہاں دونوں دا نتیجہ ہے بے شراب اور جوئے جڑے لوگ پی جاندے اللہ نوں بھول جاندے، انہوں اللہ دی یاد نہیں رہ جاندی، پھر وہ دنیا دی عیاشیاں غرق ہو جاندے، ون سرا اور نماز دے نیڑے نہیں آوندے۔ آخر ایسے پیارے انداز نال آکھیا بھار انتم منتم، یہ گلاں سن تو بعد ہن بھی بعد آؤنا دے کہ نہیں، بعد آ جاؤ، باتی اللہ باتی رسول، اللہ رسول دی گل من جاؤ، نہ جوئے دے نیڑے جاؤ نہ شراب دے، وحذروا انہاں چیزاں تو بچ جاؤ، فین تولیتم جے تسی یہ سن تو بعد ہی منہ پھیری رکھیا تے نہ منیا، فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، تے پھر سن لو ساڈے رسول دا کام اینا ہی سی بھی تانوں گل پہنچا دے، انہیں پہنچاتی ہے، نہیں بعد آؤ گے تے خمیازے بھگتو گے۔ کروڑ پتیاں نوں لوگاں نے کنگال ہوندے ویکھیا اس جوئے دی برکت نال، توبہ توبہ بھکھے مرن لگ پے، پھر چوریاں ڈاکیاں تے آ گئے، اور یہ ہوئی شراب دا ہے جدوں نشہ نہیں پورا ہوندا پھر ماں دا گل کر دیتا، کوئی گھر دے زیور چوری کیتے، تباہی دے رستے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن خطبہ دیتا، اے نسائی شریف ہے، حضرت امام احمد بن شعیب فرماؤندے سمیعت عثمان رضی اللہ یقول، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں سنیا ایک دن بیان کرنا اجتنب الخمر کہ نشہ آور شیاں تو بہت دور رہو، فإن ام الخبائث سارے گناہ دی جڑ ہے، جنہیں گناہ پیدا ہوندے سارے اتھوں ہوندے ہیں، نشے دا عادی ہو گیا ہر برائی آ جانی۔ انہ کان رجل ممن خلا قبلکم تعبد، واقعہ سنایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ تہاڈے تو پہلی امتاں تے ایک آدمی سی جن نے اللہ دی بہت عبادت کی، نیک سی، فعلیکت امرأۃ غویہ، ایک بدکار عورت جڑی وہ تے عاشق ہو گئی، بے ایمان عورتوں دے مگر پی گئی، مگر اپنے اللہ لچ لگا، فارسلت الیہ جاریۃ، اس عورت نے ایک دن اپنی لونڈی نوں بھیجا، جا اس بزرگ نوں بلا کے لیا، فقالت لو انا ندعوک للشہادہ، بہانہ یہ بنایا بس ایک لین دین کا معاملہ کیتا تے گواہ بناونا، تسی آؤ ذرا گواہی اپنی پا دیو۔ فن طلق ما جاریت، وہ اللہ دا نیک بندہ ساڈا بزرگ اس لونڈی دے نال چل پیا، فتافقت کل ما دخل بابا اغلقت دونا، جدوں ایک دروازہ لنگے کئی کوٹھیاں سی دروازے، وہ لونڈی جڑی سو دروازہ جڑا سی بند کری گئی، حتی افضل امرات وضیہ اندہ غلام و باتت خمر، اگے جاندے جاندے ایک خوبصورت عورت سی وہ تک پہنچا، وہ کوئی شراب دا بھی پیا سی برتن بھریا اور نال ایک لڑکا بھی سی، فقالتنی واللہ ما دعوتک للشہادہ، تو اس عورت نے آکھیا بے رب دی قسم کوئی اتنے گواہی نہیں تے نہ تینوں گواہی لی بلایا، ولکن دعوتک لتقع علیہ وتشرب من ھذا الخمر کاسن اور تقتل ھذا الغلام،
میں صرف تینوں اس لیے بلایا بھی یا میرے نال بدکاری کر یا شراب پی یا اس لڑکے نو قتل کر۔ قال فاسقینی من ھذا الخمر قاسن، اللہ دا نیک بندہ بھول گیا قتل بہت وڈی گل ہے، زنا بھی نہیں ٹھیک، انہوں نے آخیا چل مینوں شراب پیا دے، میں توبہ کر لوں گا، اللہ کو معافی مانگ لوں گا۔ فسکت تو قاسن شراب پلاتی، قال ازید، نشہ جیسے چڑھا انہیں کہا اور پلا، فلم میرے محتا وقا لیا، نتیجہ ہے نکلیا اتنے بیٹھیاں ہوئے اتنا بے ہوش ہوا، انہیں پھر بدکاری بھی وہ کی، قتل نفس، اور لڑکا بھی قتل کیا، بھی ہوں گواہی دے دوں گا۔ فاجتنب الخمر، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا یہ ہلکی برائی سمجھا تو نتیجہ کی پایا، شراب کتوں تک لے گئی۔ فإن واللہ لا یتم الایمان وادمان الخمر، آپ نے بناؤ رب دی قسم دے ایمان اور شراب دی عادت ایک جگہ کٹھی نہیں ہو سکتی۔ جڑا شراب پیندا اور نشے کھاندا نہ وہ آکھے نا میں مومن ہے، کلمہ کو بالکل جھوٹا، ایماندار شراب دی عادت ایک جگہ اجتماع نہیں ہو سکتا، ایک دل سے دونیں کٹھیاں نہیں ہو سکتیاں۔ الا لیوشک ان یخرج احدہما صاحبہ، جے ایک آئی نہ تو انہیں دوجی نوں کٹ دینا، جے ایمان ہویا تو انہیں شراب چھڑا دینی ہے، شراب آ گئی تو انہیں ایمان کٹ کے رکھنا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے جو کوئی فرمایا، اتنے واضح الفاظ فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماؤندے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہن اسی سارے ایمان دے دعوے داراں دے کلمہ تے ہے گا، کلمہ کوئی اپنا اثر نہ وکھاوے، ایک جا کیا جائے بیٹھے آگے آگے مگر سیک ہی کوئی نہ آوے، کوئی کہے اتنے برف موجود ہے مگر ہاتھ لائی ٹھنڈک ہی نہ ہوئے، کوئی من سکتا؟ ایمان ہوئے اللہ رسول نے منتا ہوئے وہ کوئی اثر نہ اپنی زندگی چ ہوئے، تو خالی دعوے جڑے مسلمان ہیں انہوں نے بھی دھوکھا دیتا۔ اے نبی علیہ السلام دا فرمان، لا یزن الزانی حین یزنی وہو مومن، جدوں کوئی آدمی زنا کر رہا ہوندا مومن نہیں ہوندا، ایمان وچوں نکل گیا ہوندا تازی زنا کردا، ورنہ جاندا ہوئے بھی رب ویکھ رہا اور میں دا حساب دینا تے اللہ نے حرام کیتا کیوں کرے، ایمان نکل جاندا وچوں۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اسی طرح جدوں چور چوری کر رہا ہوندا اودوں نہیں ایمان ہوندا اودے، نکلیا ہوندا باہر۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، جدوں شرابی شراب پیندا ادوں بھی ایمان نکلیا ہوندا۔ ولا ینتہب نہبۃ ذات شرف یرفع المسلمون الیہ ابصارا ومومن، تے جدوں کو کسی دا مال چھیندا ڈاکہ ماردا اسے بھی جڑا نا ایمان اتنے نکلیا۔ شراب ڈاکہ اور زنا چوری سب دے بارے فرمایا کہ ایمان خارج ہے، بعد چو توبہ کر لے باز آ جائے تو واپس آ جاندہ، نہیں تو نکلیا ہی نہیں دنیا سے جاندہ، تو کافر ہی مردہ پاویں اسی جنازے پڑھیے جو مری مومن نہیں جاندہ۔ اے اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان ہے۔ ایک حدیث پاک چ آپ نے فرمایا من شارب الخمر فجلدوہ، شراب پیوے تو انہوں کوڑے مارو، ثم من شارب فجلدوہ، پھر شراب پیوے دوسری باری کوڑے مارو، ثم من شارب فجلدوہ، تیسری باری بھی کوڑے مارو، ثم من شارب فقتلوہ، چوتھی باری اس جرم کی گرفتار ہوئے تو قتل کیتا جائے۔ ہن ساڈے علماء نے اپنی طرف یہ گلاں بنا لی بے حکم منسوخ ہو گیا، قتل دا نہیں، پاویں 100 باری آوے نہ کوڑے ہی ہے، نہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا، امام بن حزم کنے منسوخ کیتا؟ حضرت عمر بن عاص نے کیا ہن بھی لیاؤ کوئی چوتھی بار شرابی، اگر میں انہوں نہ قتل کراں تو میں یہ حدیث سناؤں جھوٹا، آپ ہی حضور دی گل سنائی عمل نہ کراں تو جھوٹا ہی ہوا نا، لیاؤ میرے سامنے ایسا جرم چوتھی باری وہ گردن جی اتار دوں۔ اس تو اللہ نے اتنا بڑا جرم گنیا بھی اس بندے دا دنیا تے جین دا کوئی حق نہیں جڑا بار بار جرم کرا، 3 باری کوڑے مارو مگر چوتھی باری وہ سزا جڑی قتل ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری نے فرماؤندے ما بالی شربت الخمر وعبدت هذه الساری من دون اللہ عز وجل، کہ مینوں یہ کوئی فرق نہیں نظر آਉਂدا بھی میں شراب پی لواں یا اللہ نوں چھڈ کے اس پتھر نوں سجدہ کر جاں، مشرک اور کافر ہو مراں ایکو جی گل ہے۔ اللہ تو سوا ہور دی پوجا جڈا بڑا ہو گناہ ہے اوڈا بڑا ہے شراب دا۔ اور نال رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یشرب الخمر رجل من امتی فیقبل اللہ منہ صلاۃ 40 یوم، 40 دن اللہ اس بندے کی نماز نہیں قبول کرتا جنہیں شراب پی، 40 دن تک وہ جنیاں مرضی نمازاں پڑھتا رہے، اللہ وہ منہ تے ماردا بے شراب پینا اور پھر میری یاد کرنا۔ اس تو اللہ رسول دے نزدیک بہت جرم ہے۔ مسروق فرماؤندے قال القاضی اذا اکل الہدیۃ فقد اکل السحت، اے مسئلہ درمیان چ آ گیا کہ جج اگر تحفہ قبول کردا، رشوت لینے کا بھی ایک طریقہ پہ آخنا پیسے نہ مینوں دے میرے گھر کوئی چیز پہنچا دو، فرمایا قاضی اگر ہدیہ کھانا ہے تحفہ تو انہیں مردار کھادا، بالکل حرام کھا رہا، تینوں گھر بیٹھے نو اگے کیوں نہیں ماں کو تحفے بھیج دے، وہ دے پروں بھیج دے، یہ رشوت دینے کا طریقہ۔ ویزا قابل رشوت
بالغت بالکفر، تے جے تحفے دی بجائے سیدھی رشوت ہی لین لگ پیا پھر جو ان دی کفر تک پہنچ گیا، اسلام نہیں رہا، کافر ہو گیا۔ وقال مسروق من شرب الخمر فقد کفر، اور اسی طرح امام مسروق فرماؤندا جڑا شراب پیندا وہ کافر ہو جاندا ہے، وکفر واللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفر یہی ہے بھئی پھر نماز کوئی قبول نہیں ہوتی۔ اس زمانے نماز دی فکر مسلمانوں سی، ہن تے کہن گے اسی اگے کہڑی پڑھدے نہیں قبول ہوندی، یہ تے جی اللہ دے حوالے ہوئے نا، اسے تو مسلمان سمجھدا کہ نماز نہ پڑھی پھر اسلام میرا کہدا کہ 40 دن نماز قبول نہ ہوئے، یہ تو پھر بربادی والی گل ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے اتنے واضح احکام فرمائے، بھئی کوئی شک نہیں کہ اسلام دے اندر یہ شے جڑی نا، جس طرح دوپہر دا سورج ادا جڑا آکھے نا شراب حرام نہیں، اسلام تے نہیں پینی، جڑا وہ وکھرا گناہ ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ جس طرح اس گل کوئی شک نہیں کہ آسمان دا سورج ایسے دوپہر، قال ابو محمد رحمہ اللہ الخمر حرام بنص القرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اجماع الامہ، شراب حرام ہے قرآن دی روشنی، رسول اللہ دی حدیثاں دی روشنی اور امت اجماع۔ فمن استحل ممن سمع النص فی ذلک وعلم بالاجماع فهو کافر مرتد حلال الدم والمال۔ اے سب کچھ سن تو بعد بھی جڑا آکھے نہیں حلال ہے وہ پھر اسلام تو نکل گیا، کافر ہے، مرتد ہے، اور ایسے حلال سمجھنے والا خون حلال ہے، انہوں قتل بھی کیتا جائے اور وہ مال بھی جڑا وہ ضبط کر لیا جائے۔ مسلمانوں سے دا کوئی مقام نہیں، اسلام کوئی گنجائش نہیں بننا شہر شہر حرام حلال کوئی۔ 5 چیزاں جڑیاں تہاڈے سامنے پہلیاں عرض کیتیاں، انہاں تے نگاہ رکھنی کہ کوئی مسئلہ کوئی بڑے تو بڑا عالم پڑھے غلط ہوگا جے انہاں 5 چیزاں تو کسی نے نقصان پہنچتا ہے۔ یہ شریعت دے اصلی مقاصد تو کہ جان مال آبرو دین اور عقل انہاں دی حفاظت ہونی چاہیے، کسی موقع تے انہاں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، انہاں نال ہی دین دی بقا ہے، ورنہ دین اسلام جڑا پھر ترام کر کے زمین تے گر جاؤ گا۔ اس معاملے اللہ دے دین نے رعایت ہی بڑی کیتی کہ خام خان دی لاٹھی نہیں اسلام۔ اے تسی ایک عجیب واقعہ سنو جڑا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دے زمانے پیش آیا۔ میں شیعہ کتاب تے پڑھ رہا، جڑی چوٹی دی کتاب ہے کتاب الحدود چ، مسئلہ یہ آ گیا کہ شارب رجل الخمر علی عہد ابی بکر، ایک شخص نے شراب پیتی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زمانے فروف علی ابی بکر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دا مقدمہ آیا۔ فقال لو اشربت خمرا، آپ نے پوچھا تو شراب پیتی ہے؟ قال نعم ہاں۔ قال ولما وہی محرمہ، آپ نے فرمایا کیوں پیتی ہے؟ تو حرام ہے شرعی۔ قال فقال الرجل انی اسلمت وحسن اسلامی ومنزلی بین ظہرانا قوم یشربون الخمر ویستحلونہا، اس آخیا میں اسلام لے آیا تو میرا اسلام بھی بہت ٹھیک ہے، میں دین کا پابند ہوں، مگر میری رہائش ایک ایسے گروہ کے درمیان ہے کہ وہ بھی کلمہ پڑھ دے مگر وہ شراب پیندے، تینوں حلال سمجھ دے۔ ولو علمت ان حرام اجتنبتھا، میں اگر اینوں حرام سمجھدا جے سن لیا ہوندا مسلمانوں تو کدی نیڑے نہ جاندا، میں دین دا پابند ہاں، مگر جنہاں مسلمانوں میں رہ رہا، میں نواں آدمی اسلام دے، وہ پیندے میں سمجھا حلال ہی ہے۔ فالتفت ابو بکر الی عمر، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر دے نال دھیان کیتا، فقال مات کول پہ امر حاضر ہو جائے، کیا بھی اس بندے دا ہوں کی کیتا جائے؟ اللہ شراب بھی پیتی مگر میں نے علم ہی نہیں سی بھی حرام ہے۔ فقال عمر موذلۃ ولیس لہا الا ابو حسن، تو حضرت عمر نے کیا اس مشکل دا حل سوائے حسن دے ابے تو کسی کو نہیں ہونا، علی ہونے نو حل کر سکتا، سارے کو تے اب شراب پیو نو کوڑے مارو جو اے جڑا بھی انہوں پتہ ہی نہیں شراب حرام، اے موذلہ بڑی اوکھی گل آ گئی ہے، ولیس لہا الا ابو الحسن، حضرت علی رضی اللہ عنہ حل کر سکتے۔ قال فابو بکر ادعو لنا علی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آخیا پھر علی نو بلاؤ۔ فقال عمر یؤتی الحکم فی بیتی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخیا نہیں یہ نامناسب گل ہے، اسی انہوں کو فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، ساڈا کام ہے اس دے کول آپ جائی، علم نو سدنا نہیں چاہیے، وہ دے کول جانا چاہیے، کڈی پیاری گل ہے۔ فقام دونوں اٹھے ورجل معه آدمی نال سی، ومن حضر من الناس لوگ بھی ہور سی، حتی اتى امیر المؤمنین علیہ السلام فاخبرہ بقصۃ الرجل، جا کے ساری کہانی سنائی، وقص الرجل قصہ، تو آدمی نے بھی اپنا واقعہ سنایا کہ مینوں حرام دا علم دا، میں کدی بھی نہ خدا دی قسم مینوں ہاتھ لاؤں دا۔ قال فقال ابو معه من يدور بلا مجالس المہاجرین والانصار، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آخیا بھی دے نال ہن آدمی بھیجو جڑا مہاجر انصار دیاں مجلساں جنوں گھماوے، اوتھے انہاں سارے نوں پوچھے بھی تہاڈے چوں کسی آدمی نے اینوں کدی آیت سنائی ہے شراب دے حرام ہوندی، کدی ملیا یا ومن کانت لا علیہ آیت التحریم فلیشہد، اگر کسی نے بھی گواہی دیتی بھی ہاں اساں اینوں سنائی سی سانوں ملیا تو پھر یہ جھوٹا اتحاد قیام کریں۔ ففعلوا ذلک بھی،
ایسا ہی کیتا گیا، انہوں مختلف مجلساں صحابہ دیاں لے گئے، گل سنائی، پوچھیا کوئی نوں جاندا، کسی نے قرآن تے نہیں سنایا، فلم یشہد علیہ احد بین نہ کرا لے آیت التحریم، تے لوگاں چوں کسے گواہی نہ دتی بس اینوں حرام آیت جڑی وہ سنائی ہے، اگے ملیا ہی نہیں۔ فخلا عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہوں چھٹی دیتی، وقال لو ان شربت بعد اقمنا علیک حد، اس تو بعد ہن اگر تو پیویں گا نا پھر تے حد نافذ کریں گے، تو ناواقف سی، اینی رعایت تینوں دتی جاندی بھی ہن تو جان لیا، اج تو بعد کریں گا پھر سزا ہوگی، ورنہ ہن بڑی۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شراب کی حرمت، عقل انسان دی ماری جائے، بریک ہی خراب ہو جائے، پھر انہیں اپنا آپ کی سنبھالنا۔ یہ بارے چ بہت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیا واضح حدیثاں جنہاں چ آپ نے اس شے نوں کلیئر کر کے مسلمان دسیا بے دے نیڑے کوئی نہ جاؤ، یہ دین دنیا دی تباہی، مال بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد۔ من شارب الخمر فجلدوہ، وہ چوتھی واری جڑی اے علامہ البانی صاحب نے 13 صحابہ تو انہوں روایت کیتا، کیا 13 صحابہ دی مختلف کتابیں روایتاں کہ حضور نے آخیا چوتھی واری آیا نا 3 واری کوڑے، چوتھی واری سزائے موت ہے۔ اور یہ بارے کیا کسے نوں حکم نے منسوخ کیتا، ایویں جنوں مرضی تسی منسوخ کرے، اس حکم تے قائم یا ظاہری لوگ ہے کٹڑا لذیذ یا شیعہ، انہوں دا بھی یہی ہے۔ وہ اس تو بھی اگے ہے بھی کوئی کبیرہ گناہ بھی، زنا کیتا، چوری کیتی ہے، نماز چھڈی ہے، 2 واری صرف انہوں سزا ہے، تیسری واری اس آدمی دا اصحاب الکبائر دا قتل ہے۔ اسی اس پر آنے میں چوتھی واری حضور نے آکھیا چوتھی واری، مگر انہوں منسوخ کوئی نہیں کسی نے کیتا، نہ یہ حکم ہٹیا۔ ہن بھی اگر کوئی آدمی بعد نہ آئے تو یہ سزا انہوں اس انجام نوں پہنچنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے کھول کے دسیا بھائی شراب دے نیڑے نہ جاؤ، یہ بہت اللہ تعالیٰ دے نزدیک ناپسندیدہ اور حرام سے ہے، یہ ہوندیاں دین جڑا نا وہ نہیں قائم رہ سکتا، تسی دین تو بہت دور ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگ کہتے ہیں حرام دا لفظ نہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں بیان کیتا حرم الخمر وکل مسکر حرام، کہ اللہ نے شراب نو حرام کیتا ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام پہ کروڑاں درود و سلام ہے، چور دروازہ رہن کوئی نہیں دیتا۔ کئی لوگ عربی زبان دے مطابق خمر صرف انگوری شراب نو آندے، انگور نچوڑیے تو پیا جھگ چھٹ جانا تو نشہ ہو جائے، صرف وہ حرام ہے۔ نہیں، نال ہی فرماتا کل مسکر حرام، کسی شے چ بھی بنے جہی شے چ بھی نشہ وہ حرام ہے۔ اتنے بھی سی پھر کوئی ایک کہہ دے بھی تھوڑی پی لیں گے، ہاں زیادہ نہ پیتی جس نہ بے ہوش ہوئے پھر ٹھیک ہے، نہیں، حرام قلیل ماسکرا کثیر ہو، ہر وہ شے جی زیادہ پیتیاں نشہ کرے وہ پھر قطرہ چکھنا بھی حرام۔ اللہ دے رسول علیہ السلام کمی نہ چھڈی کہ کسی شے چوں بنے زیادہ مقدار نشہ کرے وہ تھوڑی بھی حرام۔ بالکل اس آخیا پرہیز کرو اگر نجات چاہتے جے، ورنہ یہ کام کرنے والے جڑے ان کی دین و دنیا برباد ہے۔ اور نتیجہ ہے تسی دیکھو کنا حیران کن ہے۔ اللہ تعالیٰ تو میں اور تسی سارے پناہ منگی، اللہ نے دعا سکھائی سورہ آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ کنارے تے بیٹھے بندیاں نوں کوئی نہیں وہ کی جانن سار ہے ساڈی، جہڑے رہن کنارے، جہے لوگ پڑھتے پڑھاؤندے نہیں، وہ میں نا 1000 درجہ پھر بھی چنگے جی۔ کاشف بیٹھا اور بڑے پوچھ لو جن نے جا کے پروفیسراں نوں ملدے لڑکیاں نوں ڈیریے ہوئے اور ایسی گلاں کرتے شیطان دی سکھائیاں، بندہ ایمان گوا بیٹھتا، وہ اپنا ایمان ہل جاتا، باقی اللہ کوئی نہیں جنا کوئی رسول ہے۔ اس پاروں اللہ نے آخیا یہ دعا منگتے رہا کرو بجے سیدھا رستہ وکھائے جلن ٹیڑھا نہ ہون۔ یہ ایک نمونہ ویکھو، حیرانی دی گل، مکہ فتح ہویا اور اس ایک شخص اسلام دیا کہ بڑا اچھا اسلام ہوتا ہوا، اور نبی علیہ السلام نے 2 سال بعد حج کیتا، انہیں رسول اللہ دی اونٹنی دی مہار پکڑی، جدو آپ نے حجۃ الوداع دا خطبہ دیتا وہ مہار پھڑ کے کھڑا سی، اور لعاب حضور دی اونٹنی دا تے گردا مر کی انجام ہویا شراب پر، کافر ہو کے مریا، حضور تو بعد اسلام چھڈ گیا، عیسائی ہویا اور دین اسلام تو نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا طریقہ سی وہ سزا جدوں دیندے شراب بھی 1 سال واسطے علاقے چوں کر دیندے، تقریب آندے انہوں کڈیا، وہ بجائے مسلمانوں دے ملک سے روم نوں چلا گیا، اتنے عیسائیاں نہ جا کے شامل ہو گیا، کافر ہو کے مر گیا، اسلام چھڈ دیتا انہیں ربیہ بن امیہ۔ اس پروں حضرت عمر نے پھر قسم کھادی بھی اج تو بعد جلا وطن نہیں کرنا، کسی نے دوجے علاقے نہیں بھیجنا، کی انجام ہوا؟ تو شراب جڑا ہے پاروں ہی دین اسلام تو خارج ہو گیا۔ ایڈی فضیلت کلمہ پڑھیا، حضور دی اونٹنی پھڑ کے کھڑا، اور لعاب حضور دی اونٹنی دا تے گرے تے خطبہ آواز دی اچھی سی، جواب فرماؤن اگلی اچھی آواز نہ لوگوں تک پہنچائے
تو شراب دے شوق نے اسلام تو کر دیتا، عیسائی ہو گیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پھپھی زاد عبید اللہ بن جاش حبشہ نو ہجرت کی، شروع مکے دے زمانے اجے اسلام 5 سال ہی ہوئے سی، نبی علیہ السلام اجازت دیتی بھی اتنے ظلم بڑا ہوندا، تسی دریا پار چلے جاؤ، اتنے نجاشی جنا ہے بے شک عیسائی مگر عادل بادشاہ، انصاف ہے وہ کول، تے کسی ظلم نہیں ہوندا، چلے گا۔ انہیں عبید اللہ اس وے اپنی بیوی نال حضرت حبیبہ نے ہجرت کر کے گیا، ماراں کھادیاں مکے، مگر اتنے جا کے عیسائیاں نہ بہن لگ پیا، شراب پین لگ پیا۔ حضرت حبیبہ بڑے ترلے کیتے کہ توں ایمان گواہ بنا، ہٹ جا، نہ ہٹیا کافر ہو گیا، اسلام چھڑ دیتا اور بے ایمان ہو کے دنیا تو چلا گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت حبیبہ نے غائبانہ نکاح پڑھا، جب یہ بیوہ ہو گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پھر نمائندہ بھیجا، بادشاہ نے جا کے میری طرفوں پیغام دے کہ میں اس بیوہ نہ نکاح کرنا چاہنا۔ اے بھی سمجھنا لوگ پوچھتے دور بیٹھیاں کا نکاح وکیل کرنا پہنتا، ٹیلی فون وغیرہ کوئی شے نہیں، انہاں دھوکھے بھی ہو سکتے، جنہ مرضی احتیاط کریے فریب ہو سکتا۔ اج جے اگر اس طرح کوئی شادی کرنا چاہتا تو انہوں چاہیے وکالت نامہ بناوے، اتوں سرکاری طور سے کاغذ بنا کے فلانے آدمی نے میں اختیار دیتا، وہ میرا مختار ہے، میری طرفوں ایجاب و قبول کروں گا۔ یہ طریقہ جس طرح ڈاکٹر نصر صاحب دا سی کی تو افریقہ ہی بیٹھے سی، مگر انہوں نے اجازت نامہ بھیجتا، لاہور نکاح پڑھیا۔ تو عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ اتنے گئے، شاہ نو کیا، بادشاہ نے اپنی نوکرانی نو پھر بھیجا۔ تو حضرت حبیبہ اتنی خوش ہوئیں بھی جی میرا وہ خامد مرتد ہو گیا، تو رسول اللہ جیسے خامد اللہ نے مینوں دیتے، وہ جو انہوں نے کول سی لونی نہیں دیتا بادشاہ دی، میرے کو ہو رہا ہے تینوں انعام دین لی نہیں، میں یہ انعام تینوں دینی۔ تو بادشاہ نے خود خطبہ پڑھیا حضور دی طرفوں، انہیں پھر آپ دا نکاح کرایا، اور رسول کریم علیہ السلام بھی سب بیویاں بیٹیاں دے مہر جڑے 500 درہم، اس تو زیادہ نہیں آپ نے بدھا، 500 درہم بھی اس زمانے کڈا۔ ابھی اتنے آ گئے بھائی شرعی بن دیو جی، وہ شرعی پائی ہوئے تو تمہیں کیا پوچھتے پھر یہ مہر دسو، شرعیت کوئی مہر نہیں، جنہ دونوں پارٹیاں نے آپس طے کر لینا وہ مہر۔ ہن 500 درہم جڑا 131/1/4 یعنی 131 اور 1/4 اتنے تولے، اینی چاندی اس زمانے، ایک گھٹ تو گھٹ مہر نبی علیہ السلام دی بیٹیاں دا سی، یہ بھی مگر یہ حضرت حبیبہ دا بہت زیادہ، یہ 4000 درہم ہے جڑا بادشاہ نے پلیوں دیتا۔ اور بعد انہیں آخیا کوئی دربار چوک کے نہ جائے، کھانا آپ انہیں تیار کیا، کہنے لگا میں آپ تھوڑا سارا کا کھانے کا انتظام کیتا۔ تو مطلب ہے عبید اللہ عیسائی ہویا، کافر ہو کے مریا، عبداللہ بن ربیعہ حضور دی اونٹنی پھڑن والا کافر ہو گیا۔ شراب دا ہے برا نتیجہ، اس پاروں کیا ہے تو بہت دور رہو، سب برائیاں دی جڑ ہے، ہر گناہ آ جانا یہ پاروں، اس تو اللہ تعالیٰ تو ڈر کے فاجتنبوہ، بہت دور رہو اس تو، لعلکم تفلحون، پھر شاید تہاڈی جڑی نا کوئی کامیابی ہو جائے، اللہ تعالیٰ تہاڈی ہدایت دا سامان کر دے، ورنہ کم خراب ہی خراب۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے پھر بہت فرمایا کہ شراب پین والا 40 دنوں دی نماز قبول نہیں، پھر توبہ کرے، پھر پی لے، پھر نہیں، پھر توبہ کرے، پھر 40 دن نہیں، اور آخر سے فرمایا جب تیسری باری تو بعد ہی بعد نہ، پھر اللہ نے اس توبہ کی توفیق ہی نہیں دینی، وہ کافر ہی مرو گا، اور اسلام دے پھر دن قیامت دے کوئی حصہ نہیں ہونا۔ یہ بیان اس پاروں کیتا بہنا دینا شرارتی لوگ یہ شوشے چھڑ دے، اسلام کوئی شراب آرام نہیں، چلو جی یہ نشے کھان پین دے اسلام کیوں ٹانگن ہوتا، توبہ۔ 5 مقصد جڑے تواڈے سامنے عرض کرتے، دین انہوں دی فکر ہے، اور انہوں کسی طرح نقصان پہنچے اسلام انہوں ہضم نہیں کر سکتا۔ انسان دی عقل رب دا بہت بڑا جوہر ہے، اور سمجھو اللہ دا بہت بڑا عطیہ، ایک قائم رہنی چاہیے، اور یہ سہارے ہی انسان دین نو سمجھ سکتا، اتنے قائم رہ سکتا۔ سارا قرآن پڑھیا کہ یہ جو کچھ بھی بیان والے قومی یعقلون، جڑے لوگ عقل تو کم لیندے ہیں انہاں لئی قرآن کوئی برکت اور فائدہ۔ تو عقل جڑی ہے یہ بڑھانا چاہیے، نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ کوئی ایسی شاید جڑی حضرت عمر رضی نے اپنے زمانے بہت پیاری تشریح کرتی کہ خمر اصل زمانہ خمر دا ڈھانکنا، کسی شے ٹک دینا، تو خمر شراب نو آندے، فرمایا الخمر ما خامر لک، ہر وہ شے جڑی انسان دی عقل تے پردہ پا دے وہ خمری ہے، اور وہ سب حرام ہے، پاویں وہ پانگ ہے پاویں افیون ہے، جو چیز دی انسان دی عقل نو ڈھانپ لے تے پردہ پا دے وہ اسلام نہیں اس برداشت کر سکتا، وہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے جو کچھ اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا وہ دی پابندی کریے، وہ دے اندر ہی برکت ہے، اور وہ تو ہٹ کے جنہاں ہر شے خرابی اور تباہی دا باعث ہے۔ یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا مدمن الخمر کعابد الوثن، جڑا شراب دا عادی آدمی ہے
یہ دن قیامت دے ایڈا ہی مجرم ہونا جویں بت دا پجاری بت نوں سجدے کرنا جداں دا بے ایمان کافر ہونا نا ایڈاں دے مجرم گنے جانے نہ انہاں دی نجات ہونی ہے نہ انہاں دی جان دا چھٹکارا اللہ تعالیٰ دی عدالت ہونا تے اس پاروں دین اسلام انہاں ساریاں چیزاں تو پرہیز دی ہدایت کردا اور جڑے انہاں شیاں پی جاندے نہ انہاں دی دنیا ہی رہندی لوگوں نے ویکھیا دنیا بھی ساری اجاڑ پجاڑ دے نشہ رہن کھ نہیں دیندا کارخانے وک گئے گھراں دے سامان وک گئے اللہ تعالیٰ نوں ساڈے بارے کوئی دشمنی نہیں خیر خائی کردا کہنا چیزاں تہاڈا فائدہ انہاں نوں اختیار کرو نقصان دے شاید لعلکم تفلحون اور میری گل من جاؤ شاید تسی کامیاب رہو ورنہ چھڈ جاؤ گے تو سن لو اللہ دے رسول دے ذمے صرف پہنچاؤنا سی ہن پہنچاتا نہیں منو گے تو بھگتے پھرو گے انہاں دا انجام جڑا برا تواڈے سامنے ہونا تو عرب لوگ جدوں انہوں نے گل سمجھ لی کہ یا دیوس ہوئیے کہ شراب دے نشے پاویں میری بیٹی نہ جو مرضی کر دے پاویں بھن نوں چھڑیا برداشت کریے یا مریے پھر اسی وے سمجھ ہونا دی آ گئی بے دے نیڑے نہیں حرام دادی خبیث شاید چانی جب تب حضرت انس رضی اللہ عنہ سناؤندے اسی جگہ جگہ تے بیٹھے پی رہے سے جے حرام نہیں سی ہوئی تو کئیاں دے منہ نہ لگا سی پیالہ کئیاں دے ہاتھ سی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرفوں منادی جڑا سی انہیں مدینے شریف کے بازاراں اعلان کیتا کہ لوگوں سن لو شراب حرام کر دی گئی کوئی سپاہی نہیں کسی دے کر گیا کسی نے تلاشی نہیں لئی کوئی چھاپا نہیں ماریا لوگوں نے آپ بھی جتھے پیالہ سے تھلے سر دیتا مٹکے توڑ دیتے اور اس دن مدینہ شریف دی گلیاں جس طرح ہی شراب بہندی سی جس طرح پانی بارش دا بہندا یہ ایمان دی برکت ہے اس تو اسلام حکم بعد دیندا ایمان پہلا اسی لوگوں نے آخیا پردے کرو شراب نہ کچھ نہیں انہوں کا اثر کوئی نہیں ہونا امریکہ کے اندر بڑا انہوں نے اس بارے جنا پروپگنڈا کیتا بہت مدد کوشش کی کہ لوگوں نے سمجھایا جائے شراب دنیاوی لحاظ بھی نقصان دے پارلیمنٹ نے قانون بناتا شراب بند ہے اجے سال کی نہیں گزریا تو وہی امریکی اٹھ کھڑے ہوئے بھی یار مزیدار شاید سی اے جمہوریت کی برکت پھر ووٹاں کی خاطر مڑ کے حلال کرنی پئی اسلام یہ بجائے پہلا ایمان پیدا کرنا کہ منو اللہ تسی وہ بندے جے وہ سامنے پیش ہونا اور رسول وہ طرف نمائندہ اور حاکم ہے یہ جو لے کے آیا ہے رب دے قانون ہے یہ ایمان دل چ وڑ جاندہ نا پھر عمل کرنا آسان ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سارے انصار دی عورتاں ایڈاں ہی بے پردگی سی دو گتاں پیچھے لہراؤندیاں سی سر ننگے ہوندے سی مگر جدن آپ نے عشاء ویلے پڑھیا کہ اے مسلمان عورتوں پہلے دربنا بخمر راج دوپٹے اپنے سراں دے ٹھیک کرو اور چھاتیاں جڑیاں ننگیاں انہاں نوں بھی ٹکو جد کو کچھ نہیں لبا انہیں اپنے ایک دوپٹے دے 2 ٹکڑے کر لے اپنے آپ نوں ٹک کے سویرے انج نکلیاں بے پردے پروں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا بھی کون ہے تو کون نہیں رات رات حکم سے عمل ہو گیا ایمان دی برکت ایمان نہ پیدا کریے کہ سب ہوائی گلاں جنہ مرضی واضح و تبلیغ کر لو اچھے لیکچر دو کی ہونا ہوا چھوڑ جان جب دل چ وڑ جائے گل کہ اللہ ویکھدا ہی کہ خدا نوں تو حساب دینا پھر یہ سارے مسئلے بالکل چٹکی جی حل ہو جاندے ہیں کسی برائی تو روکنے کو زیادہ محنت نہیں کرنی پی اپنے آپ لوگ اس برائی تو دور ہو جاندے اور خدا تو ڈر کے انہوں نے چھڈ دیں اس لیے ایک واقعہ پھر ذرا ایمان تازہ کر لی دہرا دیے مسلمان حکمرانوں جو بہت زبردست حکمران ہویا ملک شاہ سلجوکی بڑی زبردست حکومت کی تھی تو بادشاہی کیمپ جڑا سی فوج دا کسی جگہ ٹھہری سی فوج تو اس جگہ ایک بیوہ عورت سی جی ایک گاں سی وہ دھد پہ بیچاری دا گزارا سی دھد ویچنا تو اپنا گزران چلاؤں سپاہی نکلے پھٹے جا کے وہ گاں پھڑی دبا کر کے کباب بنا کے کھا گیا ماں بیچاری کیمپ گھومی افسراں کو گئی کسی نے گل نہیں سنی تکے دیتے تو کوئی نیک آدمی ملیا انہیں آخیا ماں ایداں گل کوئی نہیں بننی ایک نسخہ تینوں دسیا وے ملک شاہ روزانہ اثر تو بعد شکار نوں فلانے پل تھڑی لنگدا تو پل تے کھڑی ہو جا جدو سواری گزر لگے تو لگام پھڑ لی ایک حرف بولنی قصہ حل ہو جانا چنانچہ اسی طرح وہ ماں کھڑی ہو گئی ملک شاہ جیسے گزرن لگے تو انہیں سواری پھڑ لی لگام اینا ہی صرف آخیا کہ ملک شاہ میرے نہ حساب اس پل پہ کرنا کہ پل سرات پہ کرنا ایمان سینے تھی کمب گیا آخیا ماں پل سرات پہ ملک شاہ دے پلے کی ہونا جڑا تیرنا حساب کرنا ہوں 10 لوگ سے تیرا نقصان ہے جدو انہیں دسیا تو 10 گائیاں دا حکم دیتا مینوں دیو وہ سپاہی جڑے انہوں نے تلاش کر کے انہوں نے پھانسیاں دے لٹکا دیو تے نال ہدایت کی حرامی ہو یہو جہ برے کام کر کے تھی ایش آپ کر دے فساؤنا سانوں چاہتے تو ایمان ایسی شے ہے جہدے بارے نعیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا حکیمان ہوں یہ گل سارے لیڈر جماعتاں نٹھیاں ایں کر لو کچھ نہیں بن سکتا جنہ مرضی ایمان وچ نہیں رہے سینیاں جو یقین گم ہو چکا
اس تو پیدا کیتے بغیر تسی کس طرح دے یا تبدیلی آ جائے تبدیلی حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں علاج تنگی آدم بجوز ایمان نہیں ہوگا جنہیں مرضی نسخے بدل لو تو جنہیں مرضی لیڈر بدلتے پھرو ایمان جب تک سینے چ نہیں آتا انہاں چرنا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی کوئی لوگوں نیک نہیں بنا سکتا ایمان سے طاقت ہے کوئی نہیں وہدا تو آدمی آپ اپنے آپ کو قابو کر کے رکھتا بھی خدا سے وہدا اگر انسان نہیں کمیندا تو میں اللہ کو جواب دینا اتنے میرا کون حامی ہونا آپ وہ برائی تو رکتا اور کبھی اگر لگزش ہو جائے پیر پھسل گیا اسے معافی منگتا خدا کو کہ اللہ اسے میری نجات کوئی نہیں ہونی ہن مینوں معافی دے میری توبہ قبول فرما اس تو ایمان دے بر چلا نے شراب کی گل بھی شروع کی جواں دی کیتے پہلا آخیا یا ایھا الذین آمنوا کہ میں انہاں نال گل کر رہا جڑے اللہ نوں مندے جے تے مندے جے مینوں تے میرے رسول نوں سچا تے قیامت پھر انہاں شاید تو دور ہو جاؤ تے جے ایمان ہی تہاڈا جو مرضی کھے کھاندے پھر وہ آپ وقت آؤ گا تو پتہ چل بھی جائے گا بھئی کی کما کے آئے جے اس ویلے ساری اکھاں کھل جان گیاں ایمان ہے تے پھر انہاں چیزاں تو دور رہو پرے ہو جاؤ پھر تسی کامیاب ہو سکتے اللہ کے دربار سرخرو ہو سکتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انبیاء نے ان سارے لوگ جی ایجاداں کیتیاں یورم باقی انہوں نے حیران کن کام کیتے ہیں جڑا ٹی وی اور ریڈیو اور دوروں خبراں ہے تو جادو دے کھیل ہی مگر پیغمبراں نے انہاں چوں کوئی کام نہیں کیتا اس معیار سے کہڑے نبی نے ایک چھری بھی نہیں تیار کی یہ پرکھی سائنسی ترقی کہڑے پیغمبر نے ایک سوئی سرائی نہیں بنائی مگر جو کام انہوں نے کیتا ماں کا کوئی علاج نہیں کر سکے انہیں انسان تیار کی یہ مشیناں تیار کرتے ہیں مگر مشیناں ظالموں کے ہاتھ انہوں نے پھڑاتیاں علاقوں کے علاقے برباد کر رہا ہے انہیں دنیا کو قتل غارت کر رہا ہے نفع نہیں ہویا انہاں ایجاداں تو نقصان ہے انہوں نے ایجاداں نہیں یہ کیتیاں مگر انسان نو ایسا سنواریا وہ اندر ایسا ایمان اور تقوی پیدا کیتا فرشتے بھی انہوں نے پانی دے وضو نہ اپنے تبرک سمجھی کہ ایسے انسان ہیں جنہوں نے گناہ چھڑ دیتے توبہ کر لی نیک بن گئے بڑے بڑے مجرم چور ہوندے سی ڈاکو ہوندے سی مگر اللہ تعالیٰ دے رسولاں دے کول آ کے بیٹھنا زندگیاں ہی تبدیل ہو جائیں اس پاروں جس طرح ایک ڈاکٹر کی قابلیت کا تسی اندازہ کرے جہے لوگ جاندے یار بہت انہوں شفا ہوندی ہے جنہوں نہیں ہوندی آپ بد پرہیزی کرتا ورنہ ڈاکٹر قابل ہے جس طرح اس مریضاں دا تندرست ہونا دلیل بن جاتا ہے ڈاکٹر ٹھیک ہے ادا ہی اللہ دے پیغمبراں دے سچے ہون دی وڈی دلیل اور گواہی ہے بھئی جہاں انہوں کو گیا اور انہوں دے نسخے سے عمل کیتا بالکل وہ ولی بنیا فرشتہ بنیا اور دنیا دے لوگوں نے ویکھیا کہ تخت پہ بہ کے بھی گمراہ نہیں ہے سب تو وڈی گل جو ہے حکومت ہاتھ آ جائے اختیار ہون دولت ہون آدمی پھسل جاتا مگر اتنے ویکھن بالکل الٹ آیا ان کی حکومت سے ہے فاحش رمد غریب سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی انہوں دی حکومت تو ایک عجیب ہی گل سامنے آئی کہ یار حکومت نہ لوگ پھٹ جاندے محل بناؤندے ریشمی لباس پہنتے گاؤن والیاں گاؤندیاں شراباں دے مگر اتنے یہی لکھا گئے جڑے اللہ والے جدو حکومت سے بیٹھے فقر ہے شاہی اتنے امیری حکومت کوئی نہیں مسکینی یہ تو وڈی گل کی ہے چنگے پلے جنہاں دے کاروبار سی بعض لوگوں نے ویکھیا جمعے دا خطبہ تے حضرت عمر رضی اللہ بہت لیٹ آئے تو کہنے والے نے آخیا امیر المومنین تسی سانوں بڑا پریشان کیتا کنی دیر ہو گئی اڈیکدیاں تسی ہن آئے تو آپ نے رب دی قسم ایس کرتے تو علاوہ عمر دے گھر کو کرتا ہور ہوندا نا وہ دھونا دے آਉਂدا تے ہور پا کے آ جاندا ایہو کرتا سی جہدے سکدیاں دیر لگی اور انہوں بھی لوگوں نے ویکھیا تے امام مالک فرماندے 8 پیوند انہوں بھی لگے ایڈی وڈی حکومت دا مالک یہ جینے ہی مر جانا جڑا بے سارے عیش ختم کر دیتے لذتاں ختم کرتیاں رب دے خوف تو سوائے کسی طرح نہیں ہو سکتی کوفہ تو ایک عورت نے سفر کیتا وہ دمشق پہنچی اس سے حکومت شام منتقل ہو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حکومت کر رہے پھر بداں چوں نیک آ گیا تے گئی مکان تے بیوہ سی اور دیاں 6 بچیاں سی انہاں دی شادی کرنا چاہتی سامان ہے کوئی نہیں سفر کر کے پہنچی بھی خلیفے کو منگنی جدوں مکان سے گئی تو بیوی انہاں دی بیٹھی سی ہن بیوی جڑی سی فاطمہ وہ اندازہ کرو عبد الملک دی بیٹی سی وہ بھی حکومت کر گیا 2 بھرا بھی جڑے سی وہ اس تو پہلا حکومت کر گیا ولید اور سلیمان ہن خامد بھی حاکم سی جدوں بیچاری آ کے انہاں کو بیٹھی تے ویکھیا مکان نوں جگہ جگہ تو مٹی جڑی نا وہ ڈگی ہے حیران جی ہوئی بھی اس خلیفے میری کی مدد کرنی جا اپنا مکان ہی ڈگ گیا تو حضرت فاطمہ نے پہچان لیا کہنے لگی تو فکر مند نہ ہو جس گل تو پریشان ہونی نا یہ مکان بڑا رونق ہوندا سی مگر جدوں دی تہاڈی فکر عمر نوں لگ گئی نا اپنا ڈگ گیا تہاڈے آباد کیتے تو فکر نہ کہ تیرا کم ہوگا
انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز آ کے گھر چی کھوئی سی، اس کھوئی تو پانی کٹ کے گارا بناؤ لگ پے لپائی دی، تے بار بار بیوی والا اس عورت والی وہدے تو عورت کہن گئی اماں جی آ تہاڈا ملازم جڑا ہے بڑا بے حیا ہے، ویکھدا تہاڈے بار کہن لگی نادان یہ نوکر نہیں خلیفہ ہے، یہ تو مسلمانوں کا ایسے سربراہ کہن لگی اس خلیفے مینوں کی دینا۔ آپ نے کہا فاطمہ کی آندی ہے، دسیا بچیاں بیٹیاں دی ماں ہے، بیوہ، انہوں کا نکاح کرنا چاہیے، پہلے کچھ نہیں۔ آپ نے اسے بھی کاغذ لکھا اور گورنر نے کوفہ نو بھیج دیتا بیا عورت پیش ہوئے جنہاں دی بیٹیاں دا نہ آپ انتظام کر شادی۔ رب دا کرنا یہ ہوا جدوں بیچاری وہ خط لے کے گئی اور اس گورنر دے پیش ہوئی تو اکھاں چوں آنسو نکلائے، رو پیا۔ انہیں آخیا پتہ نہیں کی لکھ دیتا، انہیں آخیا تو فکر مند نہ ہو اماں، جہاں تو خط لے کے آئی وہ بارے اطلاع آئی وہ دنیا چھڈ گیا، فوت ہو گیا۔ تو نہ فکر کرے خط اگر تو کئی سال بعد بھی تو لے کے آؤندی نا، اسی ادا ہی یہ ادب کرتے جی وہ زندگی کرتے، وہ ادا کا حکم نہیں سی جیندیاں منیے جہاں دے سارے راج سی۔ یہ اللہ تعالیٰ آتا ہے، اللہ کا دین آتا بھی جہے لوگ اللہ تو ڈر جاندے نا وہ حکومت سے بہ کے بھی بگڑتے نہیں، اللہ والے ہوں۔ ہم تو سلمان در مدائن بودا، وہ سلمان فارسی کی طرح گورنر ہو کے ایران دے جتنے کسرا ایران جیسے حکومتیں کیتیاں، مگر جدوں گئے تو لوگوں نے آخیا کوئی تھوڑی محل بنائیے، کوئی اگے محل ہے گئے شاید اتنے بہ کے نہیں، فرمایا مسجد فیصلے کرنے اور درخت دے تھلے اٹاں رکھ رہی ہیں، پانی دا مٹکا تھوڑا جا پانی کو اپنا پیالہ رکھ لیا تو اتنے سو لینا، تے مرن دے وقت پھر بڑا روئے۔ تے لوگوں نے آخیا سلمان تیرے بارے حضور نے آپ بشارتاں دیتیاں، کہنے لگے نہیں یار اللہ دے رسول نے آخیا سلمان چڑھائی بڑی اوکھی ہے، تھوڑا سامان لے کے آویں۔ آ بھی مٹکے مٹکے جڑے نا کوئی زیادہ ہی مسافر تو ہو گیا۔ انہوں اخبار آندے کہ مسلمان جڑے سی انہاں ول ویکھ جنہاں دے دلاں چ ایمان سی، در عمارت فقر را افزودہ، جیوں جیوں عہدہ ودیا انہاں درویشی ودی گئی۔ ہم تو سلمان در مدائن بودال، اور جویں سلمان مدائن رہا اِداں دی زندگی گزاری ہے، بے شمار درود و سلام اللہ دے پاک پیغمبر سے اور وہ ساتھیاں سے اور انہاں نیک لوگوں نے جنہاں ساتھ تک دین پہنچایا۔ اللہ سانوں میں ایک ذرہ نصیب کر دے، ایمان دنیا تو لے جائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ بہت سارے آئے ابھی، اللہ اکبر پکڑو نا سلیم صاحب۔ بہت جمعہ تو ایک بچی بار بار مطالبہ کر رہی تو دی واری ٹلدی آئی، اج دا جمعہ ادھری ہے، اپنی بیٹی دی شادی کرنا چاہتی ہے، تہاڈی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے۔ پھر کے نا درمیان خطبہ ختم ہونے تو پہلا کٹھے کر لیا کرو۔ 30,000 بھی میں سمجھنا معمولی رقم ہے، مگر اینی میں اسی کر دیے تو اس بچی نے نیک احسان ہے، اللہ توفیق دے کر دیا کرو۔ یہ تسی خسارہ نہ سمجھا کرو، نہ کوئی ڈانیا، یہ سمجھو اصل کمائی ہے۔ اللہ دے بینک چ اپنا سرمایہ جمع کراؤ، جتھے نہ چور لٹن گے نہ کوئی بینک نہیں بہنا، بے شمار گناہ اللہ زیادہ دو گا، توفیق دے اللہ پاک۔ اکٹھا کر دیو، بیٹی دی فریاد تے نہ کان ترو۔ میری امی کے لیے دعا فرما دیں جو کہ بیمار ہیں انشاءاللہ۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 11:03 وقت 9 بجے شروع ہوگا، احباب شرکت فرمائیں۔ اتوار والے دن 15 روزہ درس۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہر بڑے ہوٹل میں اور ایلیٹ کلاس کی محفلوں میں شراب ملتی ہے، روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسے تو تسی ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، جو ساڈے بس سے اپنی آواز سے اٹھانی چاہیے کہ مسلمان کہہ کے اور ایک ملک جڑا اسلام دی خاطر تسی لیا، اور جڑا اجے بھی کنیاں بچیاں اتنے سکھاں دے گھر چ تمہیں حیا چاہیے سی، بےنیاں قربانیاں تو بعد ملک لیا تو تسی انہوں عیاشیاں نہیں استعمال کر لگ پائے۔ جنہوں مسجد بنانا سی اور خدا دے دین دا ایک نمونہ بنانا سی، اتنے حرام ددیاں شروع کیتیاں۔ یہو جہاں لوگوں نے یہ کہہ سکتے ہیں بھی یا اللہ انہوں ہدایت دے دے، ہدایت جنہاں دے نصیبے نہیں دفع کرے، انہاں تو ساری جان چھڑاوے، اور کوئی خدا دا نیک بندہ جڑا سانوں دے دے، ساڈے اعمال جو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرفوں رہ فرمایا، کوئی اچھا حکمران دے جڑا اس ملک نو عدل و انصاف نہ پڑے۔
ختم کل شریف والے تو کہتے ہیں کہ یہ امت مرحومہ قبر میں عزیزوں رشتہ داروں کی دعائیں سے بخشی ہو جاتی ہے، جو کہتے ہیں قبر دباتی ہے دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی ہے، ان کے لیے ہوگی۔ اللہ رحم فرمائے، ہدایت دے۔ ہر قوم دے اندر پنڈتاں اور براہمنوں نے پادریاں نے یہو جہے بہانے کڑے کہ اینا دناں جڑا فوت ہوئے ساڈے جی مسلمانوں دے جمعرات نو فوت ہو جائے، رمضان شریف، یہ سب اسلام تو ہٹیاں گلاں۔ یہ آدمی دے اعمال جڑے انہوں دے دار و مدار ہے، نہ مکے مرنا کو بننا، نہ بقیع دفن ہونے، ساریاں گلاں دماغوں کڈو، ایمان عمل نیک دی ضرورت ہے۔ حضرت ابو دردار جنہوں شام چلے گئے، حضرت عمر نے بھیجا اتنے، بہت بڑے عالم سی کہ تسی اس علاقے میں دین سکھاؤ، تے حضرت سلمان فارسی انہوں نے دوست سی، بھرا بنے سی، رسول اللہ نے بنائے نہ لکھا تو مکے آ جا یا اتنے اس زمین آ جائے بڑی بابرکم کدو نے کہا یار اینا چر نبی پاک نہ تریا تینوں اینی عقل بھی نہیں آئی بے نہ کوئی زمین کسی نو نہ پاک بناؤندی ہے تے نہ پاک بناؤندی، وہ دے اپنے عمل ہی پاک نہ پاک بناؤ دے۔ کوئی انڈیا چ رہے کام چنگے پاک ہی ہے، مکے رد کی اتنے ابو جہل نہیں دفن کچھ نہیں۔ تو اس پاروں یہو جہاں گلاں جڑیاں نا بے امت بخشی بخشائی غلط گل ہے، کوئی بخشی بخشائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورا عدل و انصاف کرنا اور وہ دے مطابق ہی فیصلے۔ جو کہتے ہیں قبر باتی ہے دوزخ کی کھڑکی کھول، ان کے لیے ہوگی۔ بھائی سانوں یہ تانا دیں بے انہوں ہوگی، اسی بے فکریاں بچوں جاؤ گے تو پتہ لگے گا، جب اسے کہے نا تو انہوں بچوں ہی کہنا اتنے دماغ درست ہو جائے گا، کھڑکی کھلی ہے کہ نہیں اور قبر نے دبایا کہ نہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیسے شخص نو دفن کیتا جہدے لئی فرمایا سی کہ 70,000 فرشتہ دے نال جنازے نہ جا رہا، اور نال کیا کہ اندے لئی جڑے رومال ہے حضرت سعد بن معاذ دی جنت وہ کتے بادشاہ دے رومالاں نال آ، مگر ہویا ہے جدوں قبر چ رکھیا مٹی برابر کیتی تے نبی علیہ السلام اینی دیر اتنے کھڑے رہے تے نال صحابہ سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھتے ذکر سے بعد پوچھا لوگوں نے یا رسول اللہ کدی بھی کسی قبر سے تسی اینا نہیں کھڑے ہو جنہ ساتھ دی قبر سے؟ فرمایا وہ قبر نے دباؤنا شروع کرتا سی، میری دعا دی برکت لائے دی نجات ہوئی۔ اس پاروں ہن ٹھٹھے کر لو تسی، وقت آیا تے پتہ لگنا اللہ دے نبی دی کوئی بات غلط نہیں، تہاڈی بدقسمتی ہے تسی انہاں چیزاں تے ایمان دی بجائے مذاق کر دے جے۔ اللہ تانوں سانوں سارے نوں ہدایت دے۔ چلو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات۔ درمیان گل یاد آ گئی، مدینہ شریف دے لوگ جدوں نبی علیہ السلام دے ہاتھ ایمان لے آئے نا، جی آپ مکے ہی سی تو 3 موقع تے پہلا 6 ملے، اگلے سال 12 ملے، پھر 70 تو زیادہ ملے۔ تو جدو آخری واری پھر فیصلہ ہویا بے حضور پاک نے ہن مکہ چھڑ دینا، مدینہ ہی ساڈے کو آ جاؤ، تے سارا تو چھوٹی عمر دا انہاں دا جڑا آدمی سی وہ نام سی اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں ساری برادری نو آکھیا اب گل سنو، بیعت کرن تو پہلا فیصلہ کرو تے اس آدمی نو اپنے کول جانا جڑا عزت بھی بڑی ہے امتحان ہی بڑا، سارا عرب دشمن ہو جانا، اس تو جے تے اپنے جان مال اولاد قربان کر دینی حضور تے بہت بڑی عزت لے چلو، جے مڑ کے کن وکھاؤنی جے نا اتھے معذرت کر لو، آپ نو لجا کے دھوکھا نہ کرو۔ سارے نے آکھیا نہیں اسد جو تو کیا نہیں اداں ہی ہوگا، اسی حضور نو کر نہیں دیندے، اور جاندے ہی حضرت اسد جڑا پہلے سال ہی فوت ہو گیا۔ تے یہودیاں نے پروپگنڈا کیتا تے جے سچا نبی ہوندا تے اسد نو نہ بچا لیندا، ایڈا حامی نوجوان سی۔ تے حضور نے فرمایا کم بختے بھی نہیں جانتے بھی میں آپ اپنی جان دا مالک نہیں، میں اسد نو کی بچاؤنا سی، اونجے دے نال دا بندہ کوئی نہیں۔ اے اسد دی گل اس پاروں یاد آئی بھی میرے لیے بالکل اسد دی طرح، برطانیہ میرا سارا اس سے پیغام پہنچایا، آ کے اتنے ملیا، لمبی داڑھی ماشاءاللہ نیک لوگوں کی طرح سی، جوہر آباد دے سی، علی اکبر بہت دین دی خدمت کی۔ ہن بھی وہ لوگ جنہوں نے مینوں اطلاع دیتی روندے سی کہ علی اکبر یار دنیا چھڈ گیا، اور وہ آندے اسی جدوں نال رل کے بہندے سی، ہر ویلے گلاں تہاڈیاں تے دین دیاں۔ تو میری دعا اور بات چیت دعا کرنی اللہ تعالیٰ جڑے مرحومین ہو گئے۔ اپنے دوست مولانا محمد امین صاحب اتنے کونے انہوں دی بیوی فوت ہو گئی، پر بھیناں بھراواں دی طرح ہور بھی جڑے لوگ مرحومین ہوئے انشاءاللہ انہوں نے دعا کرنی۔ اللہ مغفر للمومنین والمومنات روز کہہ دیا کرو، انشاءاللہ اللہ خوش ہوگا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جڑے ہونے سب دی بخشش دعا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اب مسکین بچی دی مدد کر دے، اللہ تعالیٰ اجر دے، برکت دے۔